ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ہندوستان کے میدان میں سیاست میں دن بدن مسلمانوں کی نمائندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ بات جاوید علی خان رکن پارلیمنٹ سماج وادی پارٹی نے کہی۔ وہ ریاض کے کراؤن پلازا ہوٹل میں جامع کے 103ویں یوم تاسیس کی تقریب سے مخاطب تھے، جس کا اہتمام جامع ملیہ اسلامیہ المنائی ایسوسی ایشن ریاض کی جانب سے جمعے کی شب کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں جاوید علی خان مہمان خصوصی اور جامع کے پروفیسر عابد حلیم مہمان اعزازی کے طور پر شریک تھے۔ جاوید علی خان نے مزید کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت میں سیاسی قائدین ہوں جو مسلمانوں کے مسائل کو ایوان میں اٹھا سکیں اور قانون سازی میں اہم رول ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قائدین کا سیاست میں کامیابی کے لیے زمینی سطح پر کام کرنا شرط اول ہے۔ مہمان اعزازی پروفیسر عابد حلیم نے اس پرہجوم و پروقار محفل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جس سے مسلمان ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ جامع ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں رہائشی کوچنگ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، جس کا قیام اکتوبر 2010 میں ہوا۔ اس کوچنگ سینٹر میں IAS اور IPS وغیرہ جیسے مختلف اعلیٰ عہدوں کے لیے طلباء تیار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 1 سروسز کلیئر کرنا بہت مشکل کام نہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے اسکول کی سطح سے راغب کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں الحمدللہ وہ کافی اچھی پوزیشن اور اچھے مناصب پر فائز ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ہندوستان میں اپنی کمیونٹی کو آگے لانے میں تعاون کریں۔ تقریب کا آغاز قاری عبد الرحمن عمری کی خراۃ کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد طلباء و طالبات نے ترانہ جامع پیش کیا۔ صدر ایسوسی ایشن انجینئر سید غفران احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور گلدستوں سے مہمانان کرام کا استقبال کیا گیا۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری انجینئر طارق امام نے ویب سائٹ کا اجرا انجام دیا۔ پروفیسر سید سرور حسین نے اپنا پرمغز مقالہ روشنی کا سفر پیش کیا۔ نیز اس موقع پر ان کی کتاب دیوتا کا تیر کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ اس پروگرام کے معاونین اور کچھ جامع کے ہونہار افراد کو یادگاری مومنٹوز بھی پیش کیے گئے، جن میں کرکٹ ٹیم کے کپتان معین خان، تعلیم کے میدان میں مصطفیٰ عابدی، سماجی خدمات کے میدان میں عبد الرحمن عمری اور شاکر جعفری شامل ہیں۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کو صدر تنظیم انجینئر سید غفران احمد اور جنرل سیکریٹری انجینئر طارق امام، نیز مہمان اعزازی کو نائب صدر نیمو خان، جوائنٹ سیکریٹری انجینئر متین عالم اور خازن محمد ہارون قاسمی نے یادگاری تحفے پیش کیے۔ ڈاکٹر انعام اللہ فلاحی اعظمی اور عبد الرحمن عمری نے پراسرار انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ محفل میں جامع المنائی کی ایک کثیر تعداد اہل برادری اور مختلف تنظیموں کے عہدیداران وغیرہ نے شرکت کی۔ ایسوسی ایشن کے نائب صدر نیمو خان کے ہدیہ تشکر پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ سنکرانتی کے موقع پر مہمانوں، خاص طور پر داماد بیٹی کو نئے نئے پکوانوں سے توازے کرنا ایک روایت ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع مغربی گوداوری میں ایک خاندان نے اپنے نئے داماد کے لیے 250 اقسام کی کھانے کی اشیاء تیار کرتے ہوئے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کے موقع پر مہمانوں کی ضیافت کی جاتی ہے۔ اس تہوار کے موقع پر دامادوں کو مدعو کرنے کی بھی روایت ہے۔ ضلع کے راجہ ورم گاؤں سے تعلق رکھنے والے کے ناگیشور راؤ اور ان کی بیوی نے اپنے داماد کے لیے 250 اقسام کی ڈشز کی تیاری کا کام کیا۔ حال ہی میں ناگیشور راؤ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ پہلی سنکرانتی کے موقع پر بیٹی اور داماد کی انوکھی انداز میں ضیافت کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی کے حصے کے طور پر 250 اقسام کی ڈشز تیار کی گئی۔ ان میں مختلف قسم کے سالن کے ساتھ ساتھ میٹھے، جلیبی اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ میٹھے کو حیدرآباد سے بطور خاص منگوایا گیا۔ سولہ جنوری 2024 سے ریلائنس جیو اپنے موجودہ اور نئے صارفین کے لیے یوم جمہوریہ کی پیشکش لے کر آیا ہے۔ آفر کے تحت 2,999 روپے کا ریچارج کرنے پر صارف کو 3,000 روپے سے زیادہ کے کوپنز ملیں گے۔ یہ کوپن خریداری، سفر اور کھانے کے بلوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی صارف جیو کے پلان کو ریچارج کرے گا، اسے جو کوپن ملے گا وہ فوراً مائی جیو ایپ میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس آفر سے صرف 31 جنوری تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے شاپنگ کی بات کرتے ہیں۔
ریلائنس کی آجیو ایپ سے 2,499 روپے کی کم از کم خریداری پر گاہک کو 500 روپے کی چھوٹ ملے گی۔ نیز صارفین کو تیرا سے بیوٹی پروڈکٹس کی خریداری پر 30% رعایت ملے گی، جو زیادہ سے زیادہ 1,000 روپے تک ہو سکتا ہے۔ ریلائنس ڈیجیٹل سے کم از کم 5,000 روپے کی خریداری پر 10% ڈسکاؤنٹ دستیاب ہوگا۔ ریلائنس ڈیجیٹل پر زیادہ سے زیادہ رعایت کی حد 10,000 روپے تک محدود ہے۔ سفر: آپ کو ایگزیگو کے ذریعے ہوائی ٹکٹوں کی بکنگ پر 1,500 روپے تک کی رعایت ملے گی۔ ایک مسافر کے ٹکٹ پر 500 روپے، 2 مسافروں پر 1,000 روپے اور 3 مسافروں پر 1,500 روپے کی رعایت مقرر کی گئی ہے۔ کھانے کے شوقین افراد سویگی ایپ کے ذریعے کھانا بک کر کے 125 روپے تک کی رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آرڈر کم از کم 299 روپے کا ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کوپن جیتنے کے لیے صارف اپنے نمبر پر جتنے چاہے ریچارج کر سکتے ہیں۔ اس پیشکش کے تحت جیتنے والے کوپنز کو دوسرے جیو نمبر پر منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، تاہم کوپن دوستوں، خاندان کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ وائی ایس شرمیلا کو آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ CWC نے جی رودر راج کو، جو اب تک ریاستی کانگریس صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، کو خصوصی مدعو کے طور پر مقرر کیا ہے۔ AICC جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا۔ شرمیلا، جنہوں نے PCC صدر کے طور پر مقرر ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور سینئر لیڈر راہل گاندھی کا شکریہ ادا کیا۔ شرمیلا نے کہا، مجھے PCC صدر کا عہدہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ریاست میں پارٹی کے احیاء کے لیے انتھک محنت کروں گی۔ میں ریاست میں پارٹی کی ماضی کی شان کو واپس لانے کے لیے سینئر قائدین کے ساتھ مل کر خلوص نیت سے کام کروں گی۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں MLA کوٹے کے تحت ہونے والے 2 خالی نشستوں کے انتخابات میں کانگریس پارٹی نے 2 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے، جن میں کانگریس ترجمان ادنکی دیاکر اور NSUI کے ریاستی صدر B وینکٹ شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق کانگریس ہائی کمان نے ان 2 امیدواروں کو امیدوار بنائے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے انہیں پرچے نامزدگی داخل کرنے کی تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔